ڈائگنوز ہو گئی اور اب وہ ایک بڑی ریناؤنڈ فرم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو باقی کی انفارمیشن ہم کامران صاحب سے شیئر کریں گے. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ جی کامران صاحب کچھ بتائیں اپنے سفر کے بارے میں. جیسے کہ ابھی کرنٹلی آپ بہت سے پروفیشنل اسکلس کو بھی لے کے چل رہے ہیں, کام کو بھی لے کے چل رہے ہیں, ڈائبٹیز ڈائگنوز بھی چائلڈہڈ میں. تو یہ سفر کیسے اب تک کا لے کے چلے, کس طرح مینیج کیا؟ الحمد للہ by the grace of Allah when I got this problem I was just 5. اب اس وقت جو ہے اس میں 27 years used to, لیکن الحمد للہ میں نے اپنے پیرنٹس, اپنے فیلوز, اپنی وائف, ان کا تھینکفل ہوں آفٹر مائی گاڈ کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہمیشہ سپورٹ کیا. اینڈ ٹل ناؤ میں اس کو بڑی اچھے طریقے سے مینیج کر سکا. ایز یو انٹروڈیوس می دیٹ آئی ود اے ریناؤنڈ فرم اینڈ گڈ گریڈس. تو الحمد للہ اب تک بہت اچھا جا رہا ہے. کسی چیز کی کوئی ایسا کمپلیکیشن یا کوئی وہ چیز ایسی نہیں ہے, کیونکہ مائی اسٹرگل از مینجمنٹ وتھ رسپیکٹ ٹو دا ڈائبٹیز. ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کرنے کا نام ہی ایف میں آپ کو سود کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے مینجمنٹ کی بات کی, لیکن یوزلی جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز کے ساتھ, جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ڈائبٹیز کے ساتھ فوراً السرز آ جاتے ہیں, کڈنیز کا پرابلم آ جاتا ہے, ڈائلیسس کا آ جاتا ہے, پاؤں خراب, ایمپوٹیشنس کرانی پڑتی ہیں. تو ماشاء اللہ 27 ایئرس کا جرنی ہے. اور جب بچپن میں ڈائگنوز ہوئی تو کس طرح سے لے کے چلے, کیا کوئی فیئرس تھے, کس طرح سے کیا؟ دیکھیں میم بات یہ ہے کہ اس میں میتھس تو آبویسلی اٹس اے پارٹ آف ایوری ڈیزیز, لیکن یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے ساتھ کچھ واقعی زیادہ چیزیں ہیں. آپ کو بہت سی چیزوں سے ڈرایا بھی جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہو گئی ہے تو اب اس کے ساتھ یہ کیسے واقعی ایسا ہوگا. کچھ چیزیں حقیقت میں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں لیکن زیادہ تر متس ہیں, تو ان کو بھی آبویسلی آپ کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, مینیج کرنا پڑتا ہے. یس ڈائبیٹک فوڈ آر آبویسلی ویری فرجائل تھنگ, اس کو آپ کو ٹیک کیئر کرنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ باقی اپنی ڈائٹ پہ, اپنی انسولین پہ, اپنے چیزوں کو مینیج کر کے چل رہے ہیں تو آبویسلی یہ چیزیں کمپلیکیشنز جو ہیں یہ نہ کے برابر ہی ہوتی ہیں. As I am sitting in front of you in 27 years, alhamdulillah, so far so good. کوئی چیز ابھی تک ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے کہا میں سوچوں یا سمجھوں کہ اتنے عرصے کی ہسٹری میں جو ہے یہ کمپلیکیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے. آبویسلی میتھس آر دیئر, میتھس بھی ہیں, ریئلٹیز بھی ہیں. ریئلٹیز سے بچنے کا طریقہ ہے مینجمنٹ, اور میتھس ہے کہ آپ سنیں اور دوسرے کام سے نکالیں. لیکن آپ نے 27 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تو اس دوران تو بہت سی چیزیں اور اتنا ایڈوانس علاج بھی نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آج کے زمانے میں. تو کس طرح سے اس علاج کو لے کے چلے, انسولین لگاتے تھے؟ جی انسولین شروع سے ہی اویلیبل ہے لیکن اتنی ریفائنڈ نہیں تھی. اس کے باوجود اس کو اس کے ساتھ کوپ اپ کیا ہے, لیکن اس کے بعد جیسے ریفائنمنٹس آنا شروع ہوئی, ایک ایرا جو ہے وہ اس کا تھا ریگولر این پی ایس کا, ہیومن انسولین کا, اس کے ساتھ اس کو لے کر چلے. پھر اس کے بعد اب شارٹ ایکٹنگ آ گئی ہیں ان کے ساتھ, تو اٹ کمز اوور دا ٹائم. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے باوجود بھی آئی تھنک کہ اس کے ساتھ جو بہتر چیز تھی وہ تھی آپ کی جو آپ کی انٹیک مینجمنٹ ہے, جو آپ کی ڈائٹ کی مینجمنٹ ہے وہ زیادہ. آبویسلی اٹس اے ریلیشن بٹوین انسولین اینڈ ڈائٹ, لیکن ایز فار ایز یور ڈائٹ از گڈ تو آپ انسولین کو جو ہے وہ سیکنڈری نہیں میں کہہ سکتا, آبویسلی دیٹس فرسٹ تھنگ, لیکن ریفائنڈ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ڈائٹ کی مینجمنٹ کی وجہ سے الحمد للہ اس کو میں بڑے سیف اینڈ پہ رہ کر تو مینیج کرتا ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا ڈائٹ مینیج کرنا, اور ڈائٹ میں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر کسی چیز سے منع کر, جیسے شوگر سے منع کر دیا جائے کہ شوگر کا انٹیک آپ نے کم کرنا ہے, تو خود بخود ہاتھ بڑھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے مٹھائی پڑی ہے تو مٹھائی کھا لو, کوئی آموں کا موسم ہے تو آم اٹھا لو. تو اس ٹائم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ میرا سلوگن ہے مینجمنٹ. تو پہلے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو مینیج کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف نمبرس. ہر چیز میں نمبرز انوالو ہیں. اسی طرح ہر ڈائٹ کا بھی ایک نمبر موجود ہے کہ وہ آپ کی شوگر کو کتنا ہائی کرے گی, اس کا کیلوری کاؤنٹ کیا ہے, اس میں کتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں. ان نمبرس کو اگر ہم ٹیکل کریں تو اٹس فار ایزی فار اس ٹو مینیج. میں اگر مینگو کھانا چاہوں تو آئی ہیو نو ایشو ان ایکسیپٹنگ دس کہ میں کھا لیتا ہوں. دو کہ میں مٹھائی بہت زیادہ پسند نہیں کرتا, لیکن اگر میں کھانا چاہوں تو وہ بھی کھا لیتا ہوں.
لیکن مجھے اس کے بات پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس میل میں کتنا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اور کہاں پہ اب اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے اتنی ایکسرسائز کو بڑھانا ہے تاکہ جو میں نے کیلوریز انٹیک کی اس کو برن آؤٹ کیا جائے. وہ اندر رہ کر جسم کے باقی حصوں کو نہیں کھا رہے جیسے کہ وہ مجھے تنگ کرے میں انہیں تنگ کرنا شروع کر دوں. دس از سو کالڈ مینجمنٹ آف دس پرٹیکولر بینگ. آپ یہ اپنی جو ڈائبٹیز کے اوپر ہولڈ ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کو کہاں جانا ہے. ڈیسٹنی آلویز بینگ ڈیسائیڈڈ بائی. میرے سامنے چینی پڑی ہے, شوگر پڑی ہے, 6 طرح کے ڈیزرٹس پڑے ہیں. I want to take them, okay. But I have to look into my daily matters then کہ مجھے کہاں چیزوں کو اسکپ کر کے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. نارمل ہیومن بینگز بھی جو سر آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ مینجمنٹ کی طرف جانا ہے. either it's time management, it's diet management اور either mood management یا stress management. تو زندگی کو جب ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جب ہمیں معلوم ہوتا ہے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں خیال ہوتا ہے ڈائبٹیز بھی ہے اور مینیج بھی کرنا اور اچھے طریقے سے مینیج کرنا. تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ نمبرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے نمبرز کو لے کے آتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ نمبرز اور ڈائبٹیز دو ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. obviously لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ when it comes to the management تو آپ کے پاس کوئی اسکیل ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہو کیا کیا مینیج کر رہے ہیں. جیسا آپ بات کرتے ہیں پانی کی, ہوا کی, ان کا بھی ایک نمبر ہے, ان کے والیوم کا, ان کی اسپیڈ کا, اتنے ناٹس آواز چل رہی ہے, اتنے پانی کی اتنی ڈینسٹی ہے. سو ہر چیز کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف نمبرس. اسی طرح ڈائبٹیز کتنی ہائی ہو رہی ہے اس شوگر کو لینے سے یا اس ڈائٹ کو لینے سے, اس میٹھے کو کھانے سے کتنے کاربو اندر گئے اس کا ایک کاؤنٹ ہے, کاربوہائیڈریٹ کاؤنٹ ہے, اور وہ آپ کی بلڈ شوگر کو کتنا ہائی کرے گی. ود دا پیسیج آف ٹائم, ود نالج اینڈ ود ایکسپیرینس یو لرنڈ کہ اگر میں سپوز ایک اسکوپ آف آئس کریم کھاتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میری بلڈ شوگر جو ہے وہ 350 کی جو اس کے اوپر, اور وہ 12 گھنٹے کے لیے کنٹینیوس میرے بلڈ میں رہے گی. اگر میں اس کے برعکس ایک باٹل پیتا ہوں تو آبویسلی ایک جگ بہت بڑا آئے گا, 450 تک جائے گی, لیکن وہ جلدی ڈائی آؤٹ ہو جائے گی. تو نمبرز آر دیئر, ان نمبرس کی بیس کے اوپر ہم اپنی مینجمنٹ کو بہتر یا ورس کر سکتے ہیں. مجھے پتا کہ میری بلڈ شوگر اتنی ہائی ہو رہی ہے اور پھر کھایا جا رہا ہے سر, جیسے کہ ان سب چیزوں کے اندر سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ شادی شدہ ہیں اور بچے وغیرہ بھی ہیں ماشاء اللہ. تو سر اس کے اندر جب شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں تو سالیاں یا گھر والے ہوتے ہیں مٹھائی کھاؤ, اسپیشل مٹھائی آئی ہے, یا سسرال والے کھاتے ہیں تو واضح سے کرتے ہیں جی سافٹ ڈرنکس میں تو پہلے کوک آ جائے گی, کوک نہیں تو کوئی جوسز آ جائیں گے, اسپیشل جوس آئے گی, اسپیشل شربت وہاں سے بن کے آئے. تو اس موقع پہ کیا کرتے ہیں, بیکاز یو آر ڈیٹرمنڈ, بٹ ہاؤ یو آر ہینڈل اٹ. لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کو مینیج کرنے کا, جب آپ فیملی گیٹ ٹوگیدرس کی بات کرتے ہیں یا اپنے آرتھوڈاکسیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ سسرال والے بھی ہیں, آپ بھائی بھی ہیں, آپ بہت کچھ ہیں, آپ بہت سے رول سے گزرتے ہیں. تو آبویسلی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میٹھا سرو بھی کیا جا رہا ہے, مجھے اس سے کس طرح کو کرنا ہے. اس کے 2 ویز ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں, لیٹ دیم نو اباؤٹ یو کہ آپ کیا ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے اور اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر جیسا میں سمجھتا ہوں کہ میں میری جو سالی ہے, اب اس کو پتہ ہے کہ میرے جو جیجا جی ان کو پرابلم ہے, شی نیور آسک می ٹو گو فار دا میٹھا, وہ بلکہ الٹا منع کرتی ہے. اگر میں اس کے سامنے لینے کی کوشش بھی کرتا ہوں پھر مجھے منع کرتی ہے کہ جی یہ غلط ہے, اوکے کیا کر رہے ہیں. اسی طرح میرے پیرنٹس, میرے ساس سسر, وہ بھی دے نوز کہ مجھے ہے, تو آبویسلی دے فار بیڈ می کہ کامران اگر یہ کھانا ہے تو بیٹا دیکھ لو, طبیعت تمہاری مانتی ہے. وہ کبھی مجھے پرویکٹیولی سرو نہیں کر رہے ہوتے کہ نہیں آپ لیں ضرور لیں, بلکہ وہ اس چیز سے مجھے روک رہے ہوتے. ایک وے تو یہ ہے کہ میں ان کو ایجوکیٹ کروں اور وہ اس کو کیا کریں. دوسرا بھی یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی سے فرسٹ ملاقات, آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں, لیٹس سپوز میں کسی بزنس میٹنگ پر گیا, وہاں پہ دے سرو دی جوس اور ڈیزرٹس اور بہت سارا, تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیور فیل شائی ان نیور ہیونگ دیز تھنگس. چینی کھانے سے بندہ نہیں مر سکتا, یعنی یہ آپ اس کو ایسے کہیں گے اوور زیادہ کھانے سے آبویسلی آپ کو نقصان زیادہ ہو اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, تو وائی ناٹ ڈینائی. اور اس میں کوئی شائع نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں سر میں نہیں لوں گا.
آپ اچھے انداز میں آپ بہت اچھے انداز میں سافٹلی اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ چیز مجھے جو ہے نا وہ نہیں لینی ہے یا مجھے اس وقت نہیں اس کی ضرورت. اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا یا ڈپرائیو کرنا ہر کسی بھی چیز کا مقصد نہیں ہوتا. یو کین مینیج یور لائف ان اے بیٹر وے. اور سر جیسے کہ بالکل آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بات چیت کی, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بڑا انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی اپنا 27 سال کا جرنی. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ جو اس انٹرویو کے توسل سے جو باقی سب لوگ بھی آپ کو دیکھیں, تو ایسی کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ باقی سب بھی کام کریں اور وہ بھی اپنی ڈائبٹیز کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کریں, کسی کے ایمپوٹیشن کی, آئی سیٹ کے چلے جانے کی یا کڈنیز کو خراب کرنے کی صورتحال نہ ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں اس لیے ممکن ہوئی 27 سال میں کیونکہ یو آر مینیجنگ یور ڈائبٹیز ان اے ویری ہیلدی وے. تو کچھ ایسے وائٹل بیہیویئرس, کچھ ایسے اہم بیہیویئر جو کہ ان کو مدد کر سکیں. پرنسپلس کچھ ایسے. جی بات یہ ہے کہ میں 3 چیزیں سمجھتا ہوں جو بہت وائٹل ہیں while managing your diabetes. First thing is that management. آپ کو مینجمنٹ کا وے پتہ ہونا چاہیے. نالج, ایکسپیرینس اینڈ یس گائیڈنس. دیز تھنگ ہیلپ یو ان مینیجنگ یور ڈائبٹیز. آپ کے پاس نالج ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کتنا ڈیویٹ کر سکتا ہوں, کہاں جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر آن سیفر سائڈ, آن اے پلیٹ فارم جہاں پر آپ ٹرین کو فیس نہیں کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے ڈائبٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹرائی ٹو بی ویری ہیپی. ہیپینیس ڈزنٹ مینس کہ آپ گگل ہی کریں گے تو آپ ہیپی ہیں. آپ ہر چیز میں اس چیز کو, اس سیٹسفیکشن کو ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنے برین کو, اپنے مائنڈ کو سیٹسفائڈ رکھتے ہیں کہ جی یہاں پر بالکل ٹھیک ہے. اور لاسٹلی بٹ ناٹ لیسٹ, سب سے امپورٹنٹلی لائف میں سب سے بہترین چیز ڈائبٹیز کو جو مینیج کرتی ہے, یہ ڈائبٹیز مینجمنٹ میں آپ کی بے انتہا ہیلپ کر سکتی ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا حلقہ احباب ہے, جو آپ کے رشتے دار ریلیٹیوز ہیں. جس طرح میں نے ایک بات کی کہ ایک انسان بہت سے رولز میں انوالو ہوتا ہے, وہ بھائی بھی ہے, وہ بیٹا بھی ہے, وہ داماد بھی ہے, وہ بہت کچھ ہے. تو جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں پلس آپ کے جو سوشل سرکل ہے, جو فرینڈس کے ساتھ ہے, میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ فرینڈس تو فرینڈس ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی یہیں تک, آپ کو ان کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو اس صورت میں بھی آپ کو ان کو بھی فیئر ان یور لائف, نا اپنے ساتھ فیئر رہیں, لوگوں سے چھپانے کی بجائے. یار مجھے ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز پہلے آج سے 10 سال پہلے شاید ایک ہوا ہوتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کو ڈائبٹیز ہے. آج میں صبح گیا ہوں کسی جگہ پر, تو وہاں پہ اس نے لیڈی نے سب سے پہلے جو کمنٹ دیا, اس کو ڈائبٹیز. جی میں نے اس کو باقاعدہ روکا, وائی ڈو یو تھنک آئی نیڈ سمپتھیز آف یورس؟ نو, آئی ایم اے ہیلدی مین اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف یو. سو اس کے لیے بلنٹ بھی نہیں ہونا, اور اپنے آپ اپنا جو حلقہ احباب ہے, دوست ہیں, اپنی فیملی ہے, خیر پیرنٹس تو آپ کے ساتھ آبویسلی کوآپریٹ کرتے ہیں, لیکن جو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جن کو آپ ایجوکیٹ کر سکیں ضرور کریں, کیونکہ وہ لوگ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر, وہ جج ہیں آپ کے لیے. آپ اگر میٹھا کھانے لگے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو غلطی بھی کر رہے ہیں. اٹس ناٹ فینومینلی کوئی نہیں غلطی کرے گا, لیکن سب کرتے ہیں. اٹس اے رائٹ ٹو میک اے مسٹیک. بینگ اے ہیومن وی کین ایڈمٹ اٹ. وی مسٹ ایڈمٹ کریں اور اپنے حلقہ احباب ہے اس کو ایجوکیٹ کریں, گائڈ کریں کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے, مجھے اس لیول تک دیکھیں یا اس طرح سے دیکھیں تو آپ یہ ریئیکشن easier for you to cope with it. Not only for me but for you too. Stress, exercise, medication, diet, ان کا کیا امپورٹنٹ رول ہے؟ وائٹل بیہیویئرس کی ہم نے بات کی, کیا یہ بھی وائٹل بیہیویئرس ہیں ٹو مینیج اٹ ان اے بیٹر وے؟ obviously جس طرح آپ نے بات کی اسٹریس, یور میڈیسن, یور ڈائٹ, اینڈ فورتھ ون از ایکسرسائز. obviously جب میں بات کرتا ہوں مینجمنٹ کی, تو میں نے اپنی پچھلی جتنی باتیں کی اس میں ان چاروں کا ذکر شاید 2-3-4 دفعہ ہو. میں نے کہا بی ہیپی مینس کہ جب آپ اسٹریسڈ ہوں گے, آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے, وچ مینس کہ یو نو ہاؤ ٹو کوپ اپ ود یور موڈ. وہ امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ زیادہ اسٹریس ہوں گے تو آپ چیزوں کو مس مینیج بھی زیادہ کریں گے, اور الٹیمیٹلی ڈائبٹیز کے جو کچھ بگاڑنے کے فیکٹرز ہیں اس میں اسٹریس جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ سیڈ ہیں یا آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, تو صورت میں آپ جس کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں ہائر سائڈ پہ کھڑا ہوں. تو ایک چیز میں نے پہلے بات کی کہ بی ہیپی مینس کہ آپ کو سیٹسفائڈ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, چیزیں پرابلم فیس بھی آپ انسان کرتا ہے, ایون مینس کی لائف کا پارٹ ہے پرابلمس, تو ان کے ساتھ کوپ اپ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے, وے آنا چاہیے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا وے بھی ہوگا,
لیکن آپ کو اوور دا ٹائم اس چیز میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے. جیسے کہتے ہیں when there is a will, there is a way. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے اپنے انٹرویو کو کنکلیوڈ کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس انٹرویو سے آنے والے اور بھی بہت سے لوگوں کو فائدہ ملے. تو آن دا behalf آف ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ پاکستان willingness, I'm very thankful to you. It's really a pleasure to talking to you. Thank you.